جی بالکل، ان کی تربیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابتدا میں کی ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ مکہ المعظمہ کی 75% جو تجارت ہوا کرتی تھی وہ آپ کی ہوتی تھی، باقی جتنے بھی سردار تھے 25% ان کا مال ہوا کرتا تھا، تو آپ نے 75% سبھی کا سبھی راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ اب جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، ان کی وفا، ایسی وفا تھی کہ جس وقت آپ کا آخری وقت آیا، وصال قریب آیا، نزا کا عالم تھا، جان کنی کا وقت تھا، آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کریں کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے اور میری روح قفس عنصری سے پرواز کرنے لگی ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنی چادر مجھے عطا کر دیں تاکہ میں آپ کی چادر کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ لوں تاکہ مجھے نزا کی تکلیف محسوس نہ ہو، وہ دور ہو جائے۔ جس وقت وہ خادم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کے یہ عرض کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے خدیجہ تم نے تو صرف مجھ سے چادر مانگی ہے، اگر آج مجھ سے میری جلد مانگتی میں تمہیں اپنی جلد بھی اتار کے دے دیتا۔ اس قدر آپ کی وفا تھی، یہ وہی وفا تھی جو آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سکھائی تھی، اور وہ سخاوت، آپ کی پرورش، آپ کی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے ہی آپ کو ورثے میں ملی تھی، یہ وراثت میں آپ کو عطا ہوا تھا کہ جس وقت وہ عقبہ بن ابی معیط تھا جس نے آپ کی کمر کے اوپر اونٹ کی وہ اوجڑی ڈالی تھی، تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ صرف 3 یا 4 برس تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں کس بچی کو کیا شعور ہوتا ہے؟ اور ایک بات بتاتا چلوں، میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی سب سے پہلی جو محافظ تھی وہ جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ جس وقت انہوں نے آپ کی گستاخی کی، آپ کی بے ادبی کی اور آپ کے اوپر وہ غلاظت بھری اوجری ڈال دی، آپ بچی تھی، ابھی 3-4 سال کی عمر تھی، شعور نہیں ہوتا، لیکن یہ خون مصطفیٰ تھا، یہ نبوت کے گھرانے کی چشم و چراغ تھیں، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو پرورش تھی، یہ اسی کا ثمر تھا کہ آپ دوڑی گھر سے آئیں، اپنے ابا کی کمر سے وہ غلاظت کو اتارا اور پھر ننھے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا، اس کو دھونے لگیں۔ جس وقت آپ اس سے فارغ ہوئیں، ان کفار مکہ کی طرف آپ نے منہ اٹھا کے روتے ہوئے بددعا دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ اسی وقت کے کچھ دیر بعد غزوہ بدر میں وہ جو 6 لوگ تھے جنہوں نے حضور کی بے ادبی کی تھی، وہ 6 کے 6 ہلاک ہو گئے تھے، واصل جہنم ہو گئے تھے۔ اور جیسی آپ کی تربیت ہوئی تھی ایسی تربیت تھی کہ ابھی بچپن ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے ساتھ کسی شادی کے فنکشن میں لے کے چلی گئیں، تو آپ کو علم ہے کہ شادی کا جو فنکشن ہو اس کی تیاریاں کس قدر عروج پہ ہوتی ہیں، خصوصاً عورتیں نئے ملبوسات کا اہتمام کرتی ہیں پوری چمک دمک کے ساتھ، مطلب ساری چیزیں اس میں آ جاتے ہیں کہ وہ جولری بھی ہمیں چاہیے، میک اپ بھی چاہیے، یہ والے کپڑے پہننے ہیں، چمک دھمک، جوتے نئے، ساری چیزیں سیلف ریسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ تو اسی طرح جس وقت آپ شادی میں گئیں تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جس وقت دیکھا کہ جتنے بھی عورتیں تھیں انہوں نے رنگا رنگ ملبوسات پہنے ہوئے تھے، ریشمی قبائیں پہنی ہوئی تھیں، جس وقت ان کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھا، دیکھ کے آپ افسردہ ہو گئیں کہ اتنی سادگی ہے، بالکل سادہ سا لباس ہے۔ جس وقت اس فنکشن سے گھر واپس آئیں تو آپ نے کہا بیٹا کہیں آپ نے محسوس تو نہیں کیا کہ دوسرے لوگوں کی بہت زیادہ قیمتی لباس تھے اور آپ کے پاس صرف سادہ سا لباس تھا؟ تربیت کا اثر دیکھیں، آپ نے فرمایا اما جان لباس عورت کا وہ کپڑے اور قبائیں نہیں ہوتا جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، عورت کا لباس تو تقویٰ ہے، عورت کا لباس تقویٰ ہے۔ اور پھر فرمایا بننے سنورنے کے لیے جیولری کی ضرورت نہیں ہے، زیورات یا کسی کاسمیٹک کسی عورت کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خوبصورتی والی چیز عورت کے لیے شرم و حیا ہے، شرم و حیا ہے۔ اگر کسی کے پاس شرم و حیا کا زیور ہے تو اسی کے پاس حقیقی زیور ہے، اگر شرم و حیا سے محروم ہے تو وہ زیور سے محروم ہے۔ اور پھر ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی شادی ہو گئی تھی، آپ کے گھر تشریف لے گئے، آپ کو دیکھا کہ بالکل سادہ سا لباس ہے، بلکہ کھال کا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے،
ایک ہاتھ سے آپ چکی چلا رہی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں. آپ نے پوچھا بیٹی کیا تو اپنے ان حالات پہ اپنے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وقت آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کے تمام حالات پہ راضی ہوں. اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے میں مالک کی رضا پر راضی ہوں. جیسے اگر یہ حالات ہیں تو یقیناً قیامت کے دن بہت بہتر حالات کا ہم سامنا کریں گے. تو یہ وہی تربیت تھی، وہ جود و عطا، وہ سخا کہ آپ کے دروازے کے اوپر اگر بھکاری آتا ہے، بھکاری وہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ چاہیے، سیدہ کائنات یہ نہیں کہتی ہیں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ نہیں بتاتی کہ میرے پاس 3 دن کے لیے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے خادم کو بھیجتی ہیں اور کہیں سے منگوا کے خادم کو اور اس کے ہاتھوں پھر جو سائل آتا ہے اس کی طلب کو پورا کرتی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کے گھر تشریف لے گئے تو پوچھا کہ بیٹا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو آپ سیدہ کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ نے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد کچھ چیز مل گئی، جو مل گئے. آپ نے ان جو کو پیسا، اس کی روٹی بنائی، ایک روٹی بمشکل سے بنی، وہی روٹی جو آپ خود 3 دن کا فاقہ ہے وہ روٹی سید العالمین کو پیش کر دی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں بھی 4 دن سے فاقے میں ہوں، 4 دن سے میں نے بھی کوئی چیز نہیں کھائی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں رکھتے ہیں لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتی ہیں. ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، اس نے آ کے دستک دی اور کوئی طلب کیا، آپ نے اس کو عطا کر دیا. اور پھر آپ نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جاؤ، اس کے دروازے سے اس کو خیرات مل جائے گی، یہ بھوکا ہے وہاں سے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو جس وقت سیدنا سلمان فارسی اس کو لے کے آپ کے دروازے پہ آئے، آپ نے فرمایا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ بندوبست کرتی ہوں، کوئی اہتمام انتظام کرتی ہوں. آپ اندر گئیں، اپنے سر کا دوپٹہ لا کے سیدنا سلمان فارسی کو دیا اور کہا کہ اس فلاں عیسائی اور یہودی کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سر کا دوپٹہ ہے، اگر اس کے بدلے میں کچھ عطا کر سکتے ہو تو عطا کر دو. جس وقت وہ دوپٹہ ان کے پاس گیا، وہ عیسائی کے پاس، اس نے پوچھا، بلکہ یہودی تھا، شمون یہودی تھا اس کا نام. جس وقت اس کے پاس گیا تو سلمان فارسی نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کا دوپٹہ ہے، اگر اس کے بدلے کچھ عطا کر سکتے ہو تو عطا کر دو. جس وقت اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ واقعی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا دوپٹہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ آپ ہی کی بیٹی کا دوپٹہ ہے. تو فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ہاتھ جوڑ کے میری طرف سے ادب سے یہ دوپٹہ بھی ان کو پیش کرنا اور یہ اناج بھی آپ کو پیش کرنا، اور کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چلے جاؤ. رب عزت کی قسم میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی سخاوت کا یہ عالم ہوگا، اگر ان کے گھر میں کچھ نہ ہوگا وہ اپنے سر کا دوپٹہ پیش کر کے آنے والوں کی ضروریات کو پورا کریں. اس قدر یہ سخاوت ان کے گھر سے ہے اور یہ فقر اختیاری ہے. یہ صرف اور صرف اسی تربیت کا نتیجہ تھا اور اسی پرورش کا اثر تھا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پرورش کی تھی. اور پھر یہ وہی پرورش تھی کہ جس وقت شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا تھا، ابھی بچپن ہے، بچپن کے حالت ہے، اس وقت بھی آپ کی شب بیداری اور سحر انگیزی میں فرق نہیں آیا تھا. ایسا ماحول تھا اس وقت، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، پینے کے لیے کچھ نہ تھا. شیب ابی طالب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا تھا. اس قدر فاقہ تھا، سوشل بائیکاٹ تھا. ایسے عالم میں بھی آپ نے سحر
انگیزی نہیں چھوڑی، سرخیزی نہیں چھوڑی، شب بیداری میں آپ کے فرق نہیں آیا، آپ ساری رات اسی طرح عبادت کیا کرتی تھیں جس طرح عام حالات میں عبادت کیا کرتی تھیں، سارا دن اسی طرح آپ عبادت میں محو اور مستغرق رہا کرتی تھیں۔ تو یہ وہ تربیت تھی، اور پھر ایسی عبادت کیا کرتی تھیں کہ ساری رات اگر قیام ہے قیام میں بسر ہو جاتی ہے، اگر رکوع ہے رکوع میں بسر ہو جاتی ہے، اگر سجدے کی حالت میں ہے تو سجدے کی حالت میں رات ختم ہو جاتی ہے، آپ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ جس وقت صبح ہوتی ہے عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ تیری رات کتنی چھوٹی تھی، تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ میرا سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، باری تعالیٰ ایسا کیوں نہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے تیری رات ہوتی، اس قدر طویل رات ہوتی کہ میں قیامت تک تیرے حضور میں اپنا سر سجدے میں جھکا کے رکھتی تھی۔ عبادت کا یہ ذوق اور یہ شوق، یہ آپ کو آپ کی جو تربیت ہوئی تھی اسی کے ثمر میں ملا ہے۔ اور آپ کا بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی ہیں۔ ناظرین، جو الفاظ بیان کرنے چاہیے وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح غربت تنگی تھی اس ٹائم پہ، وہ الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ کس طریقے سے وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ جو دین ہے، ہمیں ایک بنی بنائی کھیر ہے اس طرح ہمارے پلیٹوں میں نا ہمیں پیش کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، جتنے سارے صحابہ آتے گئے، سب نے بہت سارا قربانیاں دیں۔ اور یہ تو خیر بات ہی حضرت فاطمہ تو زہرا کی ہو رہی ہے، جن کے گھر میں بہت زیادہ فاقہ ہوتا تھا، اور پھر جن کے سر کی چادر کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ سورج نے کبھی ان کے بالوں کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میں ماحول ایسا کچھ بن گیا ہے۔ میں علی کی طرف جاتی ہوں۔ علی، کچھ آپ پروگرام بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں۔ ہندوستان کے اندر ایک پادری تھا یا کوئی اور تھا، ایک مجمع عام تھا، جمع غفیر تھا، اس نے ایک اعلان کیا، سوال کیا، اس نے کہا مسلمانوں تم سے میرا ایک سوال ہے، تمہارے درمیان صرف آج تک ایک حسین آیا ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، صرف ایک حسین ہے، دوسرا حسین کیوں پیدا نہیں ہوا ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ یہ سوال کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ جس وقت تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا تو پیچھے ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، درویش منش انسان بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سنو، آج تک صرف ایک حسین آیا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کوئی آدمی مجھے ایسا لا کے دکھا دو جس کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا باپ علی جیسا ہو اور جس کا نانا محمد مصطفیٰ جیسا ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا باپ رکھتا ہے، ایسی ماں رکھتی ہے اور ایسا نانا رکھتا ہے تو آج بھی حسین پیدا ہو سکتا ہے۔ حسین پیدا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نانا ہے، نہ سیدہ زہرا جیسی کوئی ماں ہے، نہ ہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی تو کے لیے مشعل راہ ہے۔ اتنی سادہ شادی کہ ایک جہیز کیا تھا، جہیز کی لعنت میں آج ہم گرفتار ہو گئے ہیں۔ تمام بچیاں جن میں سبھی قابلیت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتی ہیں۔ ایک میں چھوٹی سی بات کروں گی، آپ وہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا، ہم لوگوں نے خود اس معاشرے کو بنا دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک سٹینڈرڈ جو ایک بڑے امیر ترین لوگ ہیں وہی جہیز دیتے ہیں، یہ جو نارمل فیملیز ہیں اس میں تو یہ مطلب ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ بالکل جو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا جو سلسلہ ہے، ان کے تو پیروں کی جو خاک ہے اس کے برابر بھی ہم لوگ نہیں آتے ہیں کہ مطلب وہ خاک اگر ہوا بن کے بھی اڑا دی جائے تو ہم لوگ تو اس کے برابر پہ بھی نہیں ہیں۔ بالکل، دیکھیں ایسی شادی تاریخ انسانی نے نہیں دیکھی ہے، بالکل ایسا ہی، فلک کی آنکھ نے کبھی ایسی شادی نہیں دیکھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح عقد سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ 40,000 فرشتوں کی جماعت میں یہ عقد ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خوشی آسمانوں پہ کی ہے وہ خوشی یہ ہے کہ شجر جو طوبہ ہے
اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے موتی اور جواہرات کی برسات کی ہے. ان جواہرات کو، ان موتیوں کو آسمان کی جنت کی حوروں نے، حوران بہشت نے اپنے اپنے تھال بھرے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت تک وہ ایک دوسرے کو یہی موتی تحفے کے طور پہ دیتے سبحان رہے. اللہ. اس قدر خوشی کی گئی تھی، اس قدر عظیم یہ شادی تھی کہ پوری تاریخ انسانی میں اگر کسی انسان کی شادی اگر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہیز کیا ہے کہ ایک چکی ہے، ایک جائے نماز ہے، صرف چند ایک سوٹ ہیں، کپڑے ہیں پہننے کے لیے. اور جس وقت آپ کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ ان دونوں کا نکاح کر دیا ہے، تو آپ نے آ کے یہ بات اسی طرح ہی نہیں کہی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ کا رب نے آپ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے، اور تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری مرضی کیا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کا حکم تھا، اسوہ رسول دیکھیں کہ اللہ کا حکم تھا، لیکن اس کے باوجود بیٹی سے بیٹی کی رضا کو پوچھ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بیٹی کی رضا کو نہیں پوچھا جاتا ہے، بلکہ حد کے عزت سمجھا جاتا ہے، اپنی توہین سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کی رضا کو شامل کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ یہی ہے کہ بیٹی کو جس وقت بیاہنے لگو، آخر زندگی اس نے گزارنی ہے، بیٹی جیسی بھی ہو اور جیسا بھی داماد کتنا ہی نیک صالح پرہیزگار کیوں نہ ہو، بیٹی کی رضا کو پوچھنا چاہیے. اور پھر بیٹی کا بھی آگے مقام، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح کر دیا ہے، آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. اس بات میں آج کی عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ جس وقت والدین اگر کسی جگہ پہ تمہارا عقد کرنے لگیں، اگر تمہیں وہ کہہ رہے ہیں تو والدین کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر لو، ان کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو ملا لو، ان کی چاہت میں اپنی چاہت کو تبدیل کر لو. یہ مقام تبھی انسان